بیوی: میں اپنے بال کٹوا لوں؟ خاوند: کٹوا لے۔ بیوی: اتنی مشکل سے لمبے کیے تھے۔ خاوند: تو پھر نہ کٹوا۔ بیوی: مگر آج کل چھوٹے بال فیشن میں ہیں۔ خاوند: تو پھر کٹوا لے۔ بیوی: لمبے بال آپ کو تو پسند ہیں بہت۔ خاوند: تو پھر نہ کٹوا۔ بیوی: میری سہیلی کہتی ہیں میرے چہرے کے ساتھ چھوٹے بال اچھے لگیں گے۔ خاوند: تو پھر کٹوا لے۔ بیوی: مگر چھوٹے بالوں کی چوٹی نہیں بنتی۔ خاوند: تو پھر نہ کٹوا۔ بیوی: سوچ رہی ہوں تجربہ کر کے دیکھ ہی لوں۔ خاوند: تو پھر کٹوا لے۔ بیوی: لیکن اگر خراب ہو گئے تو؟ خاوند: تو پھر نہ کٹوا۔ بیوی: سوچ رہی ہوں کٹوا لوں۔ خاوند: تو پھر کٹوا لے یار۔ بیوی: اگر اچھے نہ لگے تو آپ ذمہ دار ہوں گے۔ خاوند: تو پھر نہ کٹوا۔ بیوی: ویسے چھوٹے بال سنبھالنا آسان ہوتا ہے۔ خاوند: تو پھر کٹوا لے۔ بیوی: ڈر لگتا ہے کہیں برے نہ لگیں۔ خاوند: تو پھر نہ کٹوا۔ بیوی: اچھا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں کٹوا لیتی ہوں۔ خاوند: تو پھر کٹوا لے۔ بیوی: تو پھر کب چلیں؟ خاوند: تو پھر نہ کٹوا۔ بیوی: میں امی کی طرف جانے کی بات کر رہی ہوں۔ خاوند: تو پھر کٹوا لے۔ بیوی: آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لگتا ہے آپ کا دھیان میری باتوں کی طرف نہیں ہے۔ خاوند: تو پھر نہ کٹوا۔ بیوی: آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ خاوند: تو پھر کٹوا لے۔ اب یہ خاوند بیچارہ حیدرآباد کے پاگل خانے میں بیٹھا ہے اور سارا دن یہی بولتا رہتا ہے، تو پھر کٹوا لے، تو پھر نہ کٹوا، تو پھر کٹوا لے، تو پھر نہ کٹوا۔ ایک دفعہ ملا نصیر الدین بازار سے جا رہے تھے کہ پیچھے سے کسی نے انہیں زور سے تھپڑ مار دیا۔ ملا صاحب نے غصے سے پیچھے دیکھا۔ وہ شخص گھبرا کر بولا، معاف کرنا، میں سمجھا کہ میرا دوست ہے۔ ملا صاحب نے کہا، نہیں، انصاف ہوگا، چلو عدالت چلتے ہیں۔ جج صاحب کے سامنے اپنا مدعا پیش کیا۔ جج نے اس شخص کا خوف دیکھ کر کہا، کیوں جناب، تم تھپڑ کی قیمت دو گے یا ملا صاحب آپ کو بھی تھپڑ لگائیں؟ اس شخص نے کہا، جناب میں تھپڑ کی قیمت دوں گا، لیکن ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میری بیوی کے پاس زیور ہیں، وہ میں لے آتا ہوں۔ جج نے کہا، ٹھیک ہے، جلدی لے کر آؤ۔ ملا صاحب انتظار کرتے کرتے تھک گئے، لیکن وہ شخص نہیں آیا۔ ملا صاحب اٹھے اور رکھ کے ایک زور کا تھپڑ جج کو مارا اور کہا، اگر وہ زیور لے آئے تو تم رکھ لینا۔ دو پاگل چھت پر سو رہے تھے کہ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ پہلا پاگل، اٹھ یار اندر چل، آسمان میں سوراخ ہو گیا ہے۔ اتنے میں ساتھ ہی بجلی چمکی تو دوسرا پاگل بولا، چل سو جا، ویلڈنگ والے بھی آ گئے ہیں۔ باپ بیٹے سے، پڑوس کی لڑکی کو دیکھو، امتحان میں فرسٹ آئی ہے۔ بیٹا، اسی کو دیکھ دیکھ کر تو فیل ہوا ہوں۔ سردار، نتھنگ کا کیا مطلب ہے؟ ٹیچر، کچھ نہیں۔ سردار، بے غیرتی نہ کر، اگر لفظ بنایا ہے تو کچھ مطلب تو ہوگا۔ سردار، میں دبئی جا رہا ہوں، بیوی میرے لیے جیولری لے کر آنا۔ سردار، میں سنگاپور جا رہا ہوں، بیوی میرے لیے کاسمیٹک لے کر آنا۔ سردار، میں لندن جا رہا ہوں، بیوی پرفیوم لے کر آنا۔ شوہر، میں جہنم میں جا رہا ہوں، بیوی اف توبہ، ہمارے پاس اوپر والے کا دیا سب کچھ ہے، بس تم اپنا خیال رکھنا۔ کل اخبار میں ایک آرٹیکل آیا، بیوی کو قابو میں کیسے رکھیں۔ اتنی خوشی ہوئی کہ دھڑکن بڑھ گئی۔ پورا آرٹیکل ایک ہی سانس میں پڑھ لیا۔ لکھا تھا،
صبح ٹہلنے جائیں، زیادہ ہری سبزیاں کھائیں، غصہ نہ کریں، کھانے پینے کا دھیان رکھیں، ریگولر چیک اپ کروائیں وغیرہ وغیرہ۔ بعد میں پھر سے عنوان پڑھا، دماغ خراب ہو گیا۔ لکھا تھا بی پی کو قابو میں کیسے رکھیں، اب کل آنکھیں چیک کروانے جانا ہے۔ ایک سردار جی نے رستے میں دیکھا کہ ایک شخص گدھے کو کھینچ رہا ہے مگر وہ ہلنے کا نام نہیں لے رہا۔ سردار جی نے کہا میں کوشش کروں؟ اس بندے نے کہا ٹھیک ہے۔ سردار نے بھی بڑی کوشش کی مگر گدھا اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ سردار نے پوچھا یہ گدھا کتنے کا لیا ہے؟ اس بندے نے کہا 3000 کا۔ سردار جی نے 3000 اس بندے کو دیے اور گدھے کو یہ کہتے ہوئے گولی مار دی کہ ذات دا کھوتا تیاکڑ سرداراں والی۔ امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس کا رنگ و روگن کروانے کے لیے مختلف ممالک کے ٹھیکیداروں سے تخمینہ طلب کیا۔ چینی ٹھیکیداروں نے $3 ملین کا تخمینہ لگایا اور یورپی ٹھیکیدار نے $7 ملین خرچ بتایا، اور پھر پاکستانی ٹھیکیدار نے $10 ملین کا تخمینہ لگایا۔ صدر نے چینی ٹھیکیدار سے پوچھا کہ آپ نے $3 ملین کیسے تخمینہ لگایا؟ ٹھیکیدار نے جواب دیا 1 ملین کا پینٹ، 1 ملین لیبر کی مزدوری اور 1 ملین پروفٹ کا۔ صدر نے یورپی ٹھیکیدار سے 7 ملین کا پوچھا، اس نے جواب دیا 3 ملین کا پینٹ، 2 ملین لیبر کا، 2 ملین پروفٹ کا۔ صدر نے پاکستانی سے پوچھا تم نے کس طرح 10 ملین کا تخمینہ لگایا؟ پاکستانی ٹھیکیدار بولا 4 ملین تمہارے، 3 ملین میرے، باقی 3 ملین چائنیز کو دے کر پینٹ کروا لیں گے۔ اسی طرح پاکستانی کنٹریکٹر کو ٹھیکہ مل گیا۔ گھنٹی بجی، خادم نے دروازہ کھولا۔ صاحب خانہ کے دوست تھے۔ انہوں نے پوچھا مالک ہیں؟ خادم نے جواب دیا جی نہیں، وہ مری گئے ہیں۔ اچھا، کیا آرام اور تفریح کے لیے گئے ہیں؟ خادم نے جواب دیا نہیں، سرکار بیگم صاحبہ بھی ساتھ گئی ہیں۔ ایک عورت نے ہرنی کا گوشت پکایا مگر اپنے بچوں کو اس کا نام نہیں بتایا کہ یہ کس کا گوشت ہے، لیکن ایک اشارہ دیا اور بولی یہ وہ ہے جو تمہارے پاپا مجھے پیار سے کہتے ہیں۔ اچانک ایک بچہ زور سے بولا اوئے نہ کھاؤ، کھوتی دا گوشت ہے، کھوتی دا۔ سردار ہسپتال گیا تو نرس نے بتایا مبارک ہو سردار جی، اس وقت 2 بج رہے ہیں اور آپ کے بچے بھی 2 ہی ہوئے ہیں۔ سردار شکر ہے 12 نہیں بجے، ورنہ 12 بچے ہوتے۔ لڑکا فون پہ جان پلیز مجھے کچھ لطیفے SMS کرو۔ لڑکی سوری میں نماز پڑھ رہی ہوں۔ لڑکا ہا ہا ہا، بس اس طرح کے چند اور بھیج دو۔